ویلکم بیک۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کے قتل کے حقائق چھپانے کی جو کوششیں ان کی وفات کے چند لمحوں بعد سے شروع ہوئیں، اس میں پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے کردار پہ بہت سے سوالات اٹھتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹ کے مطابق اس وقت کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری انٹیلیجنس ندیم اجاز نے کیپٹل پولیس آفیسر سعود عزیز کو فون کر کے موقع واردات دھونے کا کہا تھا۔ سعود عزیز جو آج تک یہ جھوٹ بولتے رہے کہ انہوں نے کرائم سین لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے دھویا تھا، اب کچھ انٹیلیجنس ایجنسی کے افسران کے نام لے رہے ہیں۔ مگر حیران کن بات یہ ہے کہ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ابھی تک ان فون ریکارڈز کو ڈھونڈ رہی ہے۔ کن بڑے لوگوں کے نام لیے ہیں؟ کون کون سے لوگ ان سے رابطے میں؟ اس میں ابھی تک تو انہوں نے کسی بڑے بندے کا نام جو ہے ڈسکلوز نہیں کیا۔ 5-6 بندوں کے اشخاص کے نام لیے ہیں، جو کہ ان میں سے 3 جو ہیں ایم آئی کے آفیشل ہیں اور باقی آئی ایس آئی اور ایک آئی بی کا ہیں۔ ایک آئی بی کے، اور تینوں یہ جو 6 افراد جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، ان 6 کے 6 افراد سے پوچھ گچھ کی جائے گی؟ ہاں جی، ان کو سب کو شامل تفتیش کیا جائے گا اور ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ جو پلی انہوں نے لی ہے، جیسے جیسے بتا رہے ہیں، جو دونوں پولیس افسر جو بتا رہے ہیں، اکیوز جو بتا رہے ہیں، ان کی روشنی میں ان سے بھی شامل تفتیش کر کے تفتیش کی جائے تو گی۔ کچھ یہ بتائیں گے، یہ جو افسران ہیں انٹیلیجنس ایجنسیوں کے، یہ پہلی دفعہ اس کیس میں ان کا نام آیا ہے، کس سطح کے افسران ہیں؟ آئی ایس آئی کے اور ایم آئی کے؟ یہ میجر اور کرنل رینک کے افسر ہیں، کوئی اتنا بڑا کوئی سینئر افسر نہیں ہے۔ کچھ سر نام شیئر کرنا پسند کریں گے ہم سے؟ اب نام ابھی وہ فائل لے کے چلا گیا تفتیشی، اب فائل انشاءاللہ آئندہ آپ کو جب جو صاحب ابھی 6 دن کے ریمانڈ پر ہیں آپ کے ساتھ، کیا ریکوری امید کرتے ہیں؟ کچھ موبائل سیٹ تھے ان کے پاس؟ وہ موبائل سیٹ ہمیں ریکوائرڈ ہیں فار انویسٹیگیشن، جو کہ بروز وقوع مورخہ 27/12/2007 کو ان دونوں ملزمان کے سی پی او اور ایس پی کے زیر استعمال تھے۔ وہ ہمیں ریکوائرڈ ہیں تاکہ ان کا ہمیں چاہیے تاکہ ان کا فورینزک انالیسس کرا کے ان فون سیٹس کا تفتیش کو آگے یکسو کیا جائے اور بڑھایا جا سکے۔ تو دونوں کا کیا کہنا ہے کہ وہ موبائل سیٹ ہمارے پاس موجود نہیں ہے؟ جی دونوں کا کیا کہنا ہے کہ وہ موبائل سیٹ ان کے پاس موجود نہیں لیکن ابھی تک انہوں نے پرووائڈ نہیں کیے ہیں۔ اب جو زیر استعمال ہے وہ دیتے ہیں، یہ کہ جی اب جو ہمارے زیر استعمال ہے وہ سیٹ آپ لے لیں، ہمیں تو یہ ریکوائرڈ نہیں ہے۔ آل تو ہم نے یہ بھی قبضے میں لے لی ہیں، لیکن ہمیں جو ریکوائرڈ ہیں، جو وہ سیٹ ریکوائرڈ ہیں، وہ مورخہ 27/12/2007 کو وہ جو فون ہے وہ بڑے امپارٹنٹ ہے، تاکہ ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کن کن لوگوں نے ان کو کالز کی تھی بروز وقوع ایٹ دی ٹائم آف اکرنس، اور انہوں نے کن کن لوگوں کو کالز کی تھی اور میسیجز کن کن لوگوں نے کیے تھے، ان کمنگ آؤٹ گوئنگ دونوں ہم جاننا چاہ رہے ہیں۔ اور ایک لیٹسٹ ٹیکنالوجی میں آپ کو ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایکچولی ٹیکنالوجی اتنی فاسٹ ایس آئی جی ایف آئی اے کے پاس ہے کہ وہ سیٹ جو ہے فون سیٹ، اس سے وہ ریٹریو کر سکتے ہیں ڈیٹا کہ کتنی کالز اس سے ہوئی ہیں، کن کن نمبر پہ ہوئی ہیں اور ریسیو کتنی کالز ہوئی ہیں۔ جو صاحب یہ بتائیے کہ اس کیس میں چونکہ ملزمان، یہ 2 ملزمان جو ہیں وہ اعلیٰ عہدوں پر پولیس کے فائز رہے ہیں، اس کیس میں کوئی سفارشیں آ رہی ہیں آپ کے پاس؟ اور یہ بھی بتائیے کہ کیا دونوں ملزمان جو جے آئی ٹی ہے اس کے سربراہ خالد قریشی سے اور آپ لوگوں سے تعاون کر رہے ہیں یا صحیح بات نہیں بتا رہے؟ لیکن یہ بات یہ ہے کہ آج دن تک ملزمان کا جو ہے ڈائیورجن سٹینڈ ہے، ایک جگہ وہ سٹک نہیں کر رہے ہیں، ان کے ورشن بدلتے رہتے ہیں۔ تو خالد قریشی صاحب بڑے پروفیشنل آدمی ہیں، ناؤن ڈی آئی جی، بڑے پروفیشنل پولیس افسر ہیں، اور اس امید ہم یہی کر رہے ہیں کہ اس کو رائٹ سمت پہ تفتیش کو کریں گے اور بڑھائیں گے اور کنکلوڈ کر کے جو بھی ہے اس کا رزلٹ عدالت میں دیں گے۔ وزیر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی کے مطابق محترمہ بے نظیر بھٹو پہ کراچی اور پنڈی پہ حملہ کرنے والوں کے تانے بانے ملتے ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب، ہم بات کرتے ہیں اب محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کی۔ یو این کی رپورٹ بھی آ گئی، باقی بھی انویسٹیگیشنز ہو گئی، لیکن ابھی تک کلپریٹس تک نہیں پہنچ سکے، اور اگر آپ اس وقت شاید اپوزیشن میں ہوتے تو آئے دن ہوتا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کو پکڑا جائے، کیوں نہیں سامنے آ رہے؟ دیکھیں، اس کے لیے جو پروسیجر تھا وی ہیو فالوڈ، اور پروسیجر کے مطابق جو یو این کی رپورٹ تھی اس کے ہم منتظر تھے، اور اس کے اندر یو این رپورٹ کے بعد ہم نے جو ایکشن لیا جن کا وہ مینشن تھا، ان آفیسرز کو ہم نے پروب کر رہے ہیں اور ان کو وڈرا کر لیا، ہم نے اپنی جہاں بھی ان کی پوسٹنگز تھی وہاں سے ہم نے نکال لیا۔ اور اسی طریقے سے دا منسٹری آف جو انٹیریئر ہے، دے آر ان ٹو اٹ، اور میرا خیال ہے کہ وہ بہت جلد وہ اس کے اوپر پہنچ جائیں گے، اور دا لا ول ٹیک اٹس اون کورس۔ اور بے نظیر بھٹو شہید جو ہیں وہ صرف ہماری لیڈر نہیں ہے، وہ بین الاقوامی لیڈر ہیں، اور پوری دنیا کنسرن ہے ان کے لیے، اور پیپلز پارٹی تو ہے ہی ہے،
مگر پوری دنیا کی وہ لیڈر تھیں اور ان کی جو قداور شخصیت تھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلد یہ منظر عام پہ آئے گا۔ آپ کی حکومت کی مدت ختم ہونے سے پہلے یہ رپورٹ یا ان کے کلرز تک آپ پہنچ جائیں گے؟ ڈیفینیٹلی، یہ تو کوئی کہنے کی بات نہیں ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد۔ بہت جلد میں کچھ ٹائم فریم ہوگا؟ 6 مہینے، سال، 2 سال، 3 سال؟ اس پہ یہ ہے کہ یو ہیو ٹو کنسلٹ دا انٹیریئر منسٹر ایز ویل۔ پرائم منسٹر صاحب، سانحہ کارساز بھی ہوا تھا 18 اکتوبر کو، اس کی بھی کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی؟ دیکھیں، کارساز کا جو واقعہ ہوا تھا، کل میں ہم دونوں جو سینئر وائس چیئرمین تھے پارٹی کے، ہم دونوں ملے تھے رات، مخدوم امین فہیم صاحب اور میں، ہم نے اس کو کنڈیم بھی کیا، اور اس کے لیے بھی دیٹ از دا سیم، ایک ہی ہے وہ، اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کا جو ان کے پیچھے ہے وہ ایک ہی نظر آتا ہے، کہ جنہوں نے مرڈر کیا اور جنہوں نے اٹیک کیا۔ کیا لنک ہے، مشترکہ کیا چیز ہے؟ لنک یہی ہوگا کہ دا سیم پیپل، جو دا سیم فورس جو ادھر کرایا، وہ بھی وہی ایلیمنٹ تھے۔ نیشنل ایلیمنٹس ہیں یا انٹرنیشنل ایلیمنٹس ہیں؟ دیکھیں، اس پہ ابھی ہاؤ کین آئی جمپ ٹو دا کنکلوژن بیفور دا رپورٹ از پبلشڈ۔ پرائم منسٹر صاحب، مگر ایک چیز میں اشور کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا خون رہے گا نہیں جائے گا۔ وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی پر اعتماد نظر آتے ہیں کہ وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے قاتل تک پہنچ جائیں گے۔ رپورٹر کے بار بار پوچھنے پہ بھی وہ یہ نہیں بتا سکے کہ آخر ایسا کب ہوگا۔ آج کے پروگرام میں ناظرین، آپ نے رپورٹر کی تحقیقات دیکھی، جس سے کم از کم یہ تو کنفرم ہوتا ہے کہ محترمہ کی وفات گولی لگنے سے ہوئی، اور اس کو کور اپ کرنے کے لیے 28 دسمبر 2007 کو پریزیڈنٹ کیمپ آفس میں ایک ڈسیپشن پلان بنایا گیا۔ اب یہ حکومت وقت پر ہے کہ وہ پرویز مشرف اور اس وقت کے ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز انٹیلیجنس، ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس بیورو اور ڈائریکٹر جنرل ملٹری انٹیلیجنس سے پوچھے کہ اس طرح کے ڈسیپشن پلان بنانے کا فائدہ آخر کس کو ہوا۔ لگانا سراغ جنہیں تھا بی بی کے قاتلوں کا، وہ تاج و تخت کے بس ہو کے رہ گئے، تھے کرنے بے نقاب جن کو کردار سازشوں کے، خود محلاتی سازشوں میں وہ کھو کے رہ گئے۔ معمہ بنی ہے 2 گاڑیوں کی بانٹ، حاکم بنے جو کچھ تو کچھ رو کے رہ گئے۔ اپنے بلائے ماہروں کے تجزیے بے معنی، بے سود سب نتائج ہیں ہو کے رہ گئے۔ گولی یا ضرب کاری ہے کیا وجہ شہادت، شواہد کو دھونے والے بس دھو کے رہ گئے۔